الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی صاحب الہدا وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ قابل صد تکریم و تعظیم میرے استاد محترم علماء اکرام اور محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے غزہ اسرائیلیوں کا قبرستان بنے گا۔ انشاءاللہ آپ ہی کہہ دیجئے انشاءاللہ غزہ اسرائیلیوں کا قبرستان بنے گا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بہت اہم موضوع ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے سچ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جب اپنے صرف ساتھ دینے کی ایکٹنگ کرنے لگ جائیں تو یہ اس دشمن کے وار سے زیادہ خطرناک ہے جو آپ کے ساتھ محاذ پر لڑ رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ 6000 کلومیٹر پر بسنے والے فلسطینیوں کا دشمن صرف اسرائیل و اہل کفر ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر موجود تمام ریاستیں ہیں تو میرا یہ دعویٰ بجا ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں حقوق انسانیت کا ڈنڈورا پیٹنے والوں نے آج سے 1 صدی پہلے خود حقوق انسانیت کا جنازہ نکالا۔ جس وقت برطانیہ اور صہیونیوں کے اعلیٰ کاروں نے یہودیوں کو فلسطینیوں کی زمینوں پر آباد کیا، وہ بنی اسرائیل جن کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہیں، بھلا وہ اپنے مذہب مخالف کو کس طرح چین سے جینے دیں گے؟ چنانچہ انہوں نے ہتھے فلسطینیوں پر ظلم شروع کیا، بچوں بوڑھوں جوانوں اور خواتین کو بے دردی سے قتل کرتے رہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے رہے۔ آخرکار جب انہوں نے ریاست میں ریاست بنانے کا ناجائز مطالبہ کیا تو نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے بلکہ اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ ظلم و ستم کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ 1949 سے لے کر اب تک اسرائیلی کتوں نے مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جن کا ذکر کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں، بچوں بوڑھوں جوانوں کا قتل عام، خواتین کی عزت و عصمت پر حملے، خون میں لت پت معصوم بچوں کے لاشیں، تباہ اور ملبے کا ڈھیر، مکانات اور ہاسپٹل۔ کسی نے معصوم فلسطینی بچے سے پوچھا، بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا، انکل ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، بچپن میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے ان جرائم اور بدماشیوں کے باوجود پورا عالم کفر اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ اس دور کا طاغوت اس کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے، جبکہ 57 اسلامی ممالک کے حکمران بزدل اور بے ضمیر ہو چکے ہیں، اقتدار کے نشے میں دھت زندہ لاشیں بن چکے ہیں۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے لیے ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ قربان جاؤں غزہ فلسطین کے مٹھی پر مسلمانوں پر جو اپنے دلوں میں جذبہ جہاد موجزن کیے کفر کی صفوں کو بچھاڑ رہے ہیں۔ غیرت مند اور بہادر مائیں اپنے بیٹوں کے سروں پر کفن باندھ کر اس صف میں کھڑا کر چکی ہیں جن کا مقابلہ صرف اسرائیل جیسی دہشت گرد ریاست سے نہیں بلکہ پورے عالم کفر سے ہے۔ وہ ہم کو یہ کہتے ہوئے جام شہادت پاتے جا رہے ہیں، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ اے اللہ، ہمارے کٹ پتلی حکمرانوں نے غزہ و اہل غزہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ یا اللہ تو غزہ کو تنہا نہ چھوڑنا اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما۔ اور آخر میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف۔ گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔